مظلوم بہنوں بیٹیوں راجا سی پی کے دیگر ممبران ساتھی ہماری کو چیئر پرسن جہانگیر صاحبہ اور دیگر ساتھی، دیکھیے یہ ہم یہ سارے کام جو کر رہے ہیں جب سے ظلم و ستم شروع ہوا، جنرل ضیاء کے دور میں اس وقت ہماری عظیم قائد محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے اور ان کے دیگر دوستوں ساتھیوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ساری صورتحال میں ظلم اور جبر کے دور میں ہم عام لوگوں کی، ہم شہریوں کی، مظلوموں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مل کے دوستوں نے، ساتھیوں نے جو ان کے ساتھ تھے، یہ آرگنائزیشن ترتیب دی اور اس سے لے کر آج تک جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں پر بھی کسی کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم کر کے کوئی آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے، یہ ایچ آر سی پی کا موٹو ہے۔ پوری دنیا میں اگر ایک آدمی بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر رہ گیا تو یقیناً وہ آسمہ جہانگیر کا شاگرد ہوگا، اس کا چاہنے والا ہوگا، اس کا ماننے والا ہوگا۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، میں بھی بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ریاست جو کچھ کر رہی ہے اس میں پریس کانفرنس سے بڑی لمبی چوڑی بات ہو گئی تو بار بار اس کو دہرانا، لیکن ایک بات، آپ لوگ یہ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اپنے احتجاج، اپنے مطالبات کے لیے، یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ یہ وہ حق ہے جسے کوئی بھی جس سے منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے کانوینٹ پر ہماری ریاست نے سائن کی ہے، ان کو تسلیم کیا ہے، اور آج وہ یہ چیزیں تسلیم نہیں کرتی تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی اپنے عوام کے ساتھ تو زیادتی کرتی ہے، لیکن انٹرنیشنلی بھی وہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تو اس کی حیثیت، اس کی شخصیت وہاں پر خراب ہوتی ہے۔ یہ ظلم کی زیادتی اکثر میرا بات میں رہ نہیں سکتا کرنے سے، وہ بھی بڑے پڑھتے بھی ہیں لیکن بار بار بات کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنے ہی لوگوں سے زیادہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ آدھا کلو پیتل لٹکا کے، تخمے لٹکا کے اب کیا دکھانا چاہتے ہیں، اب کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کون سی جنگ میں تخمے تو ہوتے ہیں جنگ میں جیتے جاتے ہیں، اور تم نے تو جنگ اللہ کے بندوں جیتی نہیں ہے، تم نے ہمیشہ ہمیں فتح کیا ہے، اپنے عوام کو فتح کیا ہے، اپنے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر بے شک اٹھا کے لے جائیں یا مجھے کراچی تک بھی نہ پہنچنے میں، لاہور تک بھی، میں کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ یاد رکھو اگر ایسٹ پاکستان میں تو 90,000 وردیاں پینٹیں چھوڑ کے بھاگے تھے، لیکن اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا، تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ہم اہم نہ کیا، تو خدا کی قسم ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمہیں 6 لاکھ وردیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا، اور ہر گلی میں، ہر نکڑ پہ لوگ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، تمہیں کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میں یہ دکھ سے کہتا ہوں، میں یہ خوشی سے یا اس سے نہیں کہہ رہا، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ اصل صورتحال یہ ہے، اور آپ لوگوں سے میری ونتی یہ ہے کہ آپ یہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا سیاسی عمل ہے، اور ہوتا ہی ہے کہ یہ ایجنسیاں، یہ لوگ ہیں، یہ سیاست کے ماہر ہیں، یہ لڑائی کے ماہر ہیں، لڑنا سیکھیں گے، لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ جب پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ
ٹیبل پہ بیٹھ کے پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے، ان کو نہیں ہرا سکتے، ان نہیں جیت سکتے، پھر یہ اپنی فیلڈ جس کے یہ ماہر ہے، مثلا لڑائی، آپ کو گھسیٹ کے اس فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں، اس میدان میں لے کے جاتے ہیں جس کے وہ ماہر ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ یہ بہت آپ کو کریں گے، اکسانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کسی طریقے سے لڑائی کی طرف آئیں، پتھر ماریں، ویسے حرکت کریں، ان کو آپ کو مارنے کا موقع ملے۔ تو آپ نے اپنے اس عمل پہ قائم رہنا ہے، جمہوری طریقہ کار پہ قائم رہنا ہے، اور ان کو موقع نہیں دینا کہ آپ کو یہ اس طریقے سے گھسیٹ کے اپنے پسند کے میدان میں لے کے جائیں، بلکہ ہم ان کو اپنے پسند کے میدان میں لے کے آئیں، ٹیبل پہ آئیں، بات کریں ہمارے ساتھ، آئیں تو مسئلہ ہے تو اسے حل کرنے کے لیے بیٹھے ہمارے ساتھ، وہ کیونکہ ہم بات چیت کے ماہر ہیں، ہم اس سے کریں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، ساتھیوں کا، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کو جدوجہد کو آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ اس عمر میں ہماری بوڑھی بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہاں موجود ہیں، تو میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہی ہماری قائد اور ہماری لیڈر ہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں، جہاں ہوگا ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر ظلم زیادتی گولی چلتی ہے تو ہم کھڑے ہوں گے ان کے سامنے، ان پہ بعد میں کھڑا پائے گا۔ بہت شکریہ۔